معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمین عامل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ یعنی عذاب قبر سے اگر نجات دینے والا کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہے جن کے سامنے وہ احادیث ہے جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے اور دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں کرتے یا ایسا نہیں روتے، اور قبر کے عذاب کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو آپ بہت روتے ہو؟ جواب دیا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس میں جو کامیاب ہو گیا اگلی ساری منزلوں میں وہ کیا ہوگا، اور جو اس میں پنس گیا تو وہ پنستا ہی رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، عذاب قبر سے۔ اور کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مانگنے والی آئی دروازے پہ، میں گئی تو کھجور کے کچھ ٹکڑے تھے وہ ان کو دے دی۔ اس نے دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے کیا دے۔ کہتے میں حیران ہو گئی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، میں نے پوچھا کہ آج ایک مانگنے والے آئی تھی، میں نے جب دے دیا تو اس نے مجھے یہ دعا دی، تو کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ان عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے۔ ایک اور روایت بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے اور چند بندوں کو دیکھا جو کلکلا کر ہنس رہے تھے، اونچی اونچی آواز سے کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو زیادہ یاد کرتے تو ایسا نہ کرتے، ایسا نہ کرتے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا قبر پر کہ قبر یہ آواز نہ دیتا ہو، میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا اس میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا مبارک۔ زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ پھر رہے تھے ان سب میں زیادہ محبوب تو تھا مجھ سے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تو تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے، منتہائے نظر تک، اور ایک دروازہ کھل جاتا ہے جنت کی طرف سے، جو جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں پر آتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بدبخت دفن کیا جاتا ہے تو قبر پھر کیا کہتی ہے کہ دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے زیادہ برا تو مجھے لگتا تھا، اور اچھا کیا کہ تو آ گیا میرے نرگے میں۔ اور کہتے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔